فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ سورۃ المومنون اس کی پہلی 11 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں نماز میں خشیت اختیار کرنے کے بارے میں جو خوشخبری سنائی ہے وہ جنت کے وارث ہوں گے، جنت الفردوس کی۔ پہلی جو بات بتائی ہے وہ نماز میں خشیت اختیار کرنے والے ہیں، دوسرے جو لفظ باتیں نہیں کرتے یا بری باتیں یا گالی گلوچ نہیں کرتے ان کے بارے میں، تیسرے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، چوتھے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، پانچویں جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اگر انہیں کوئی امانت دی جاتی ہے تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے جنت کے وارث بتائے ہیں اور جنت الفردوس کی۔ اس میں سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے نماز میں خشیت اختیار کرنے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں لکھا۔ قرآن پاک کی آیات کا مطلب نشانی کہ اللہ تعالیٰ، قرآن کی ایک آیت ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہم قرآن کی آیت کو، ایک آیت کو بھی اگر سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن یقیناً فلاح پا گئے۔ اب یہ کون کون سے مومن آگے نشانیاں تھیں، اب اس کو ہم سمجھیں گے کہ نماز میں خشوع اور خضوع جو میرا موضوع ہے اس میں خشوع اور خضوع کے کیا معنی ہیں۔ خشوع کے معنی جسم کی اندرونی جو ہماری کیفیت ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ سے ڈر جو ہمارے دل میں آتا ہے اس کو خشوع کے معنی میں لیا ہے، اور خضوع جو ہمارے اعضاء جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو واقعی کیا وہ اللہ کے آگے ویسے ہی جھکے ہوئے ہیں، ہم نماز میں کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھتے، ہمارے خیالات جو ہے نا وہ کبھی بالوں کی طرف ہاتھ ہلانا یا خارش وغیرہ کرنا، تو وہ اگر ہماری نماز میں توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی نا تو یہ اللہ کے ڈر کی طرف ہوگی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ نماز میں نکل جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کا ترجمہ یاد کریں۔ نماز میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، اکثر ہم سنتے ہیں کہ نماز میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں نماز ہم شروع کرتے ہیں تو وہ پہلی حدیث ہے سبحانک اللہم و بحمدک یا دوسری دعائیں جو پڑھتے ہیں تو یہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ اور ساتھ تھوڑا سا قرآن ملا کے پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے نبی نے رسول سکھائی۔ پھر ہم سجود میں جاتے ہیں، اس کے بعد اتحیات پڑھتے ہیں۔ یہ ساری نماز میں تقریباً 200 250 500 احادیث تک آتی ہیں کہ ساری نماز احادیث کے اندر آئی ہے، تو ہم نے کبھی نماز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جو نماز کا حق تھا وہ ہم ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور ویل کے بارے میں آتا ہے کہ ایک وادی ہے جہنم کی جس میں نمازی جو ہے نا وہ ڈالے جائیں گے، اور وہ کس سبب ڈالے جائیں گے؟ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں یا نمازوں میں ریاکاری کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا، یعنی کہ اللہ سے ڈر سنانے والا اور جنت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں سناتے ہیں، تو یہ دو چیزیں ہم نے اکٹھی سمجھنی ہیں یہاں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اگر ڈر سنایا تو ساتھ خوشخبری بھی ہے کہ تم اگر نماز کو صحیح طرح ادا کرو گے تو پھر تم جنت کے وارث ہو، جنت الفردوس کے وارث ہو۔ ہم اپنی نماز میں خشیت یا ڈر کیسے لا سکتے ہیں؟ وہ ایسے کہ ہمارا جسم جو ہے یا ہم جو ہیں وہ دو چیزوں کا مرکب ہے۔
ایک ہے ہماری روح، اس کا تعلق آسمان سے ہے، اور ایک ہے ہمارا جسم جس کا تعلق مٹی سے ہے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ سے دل میں ڈر پیدا کریں گے اور نماز کا ترجمہ اپنے ذہن میں لا کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے یا ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، تو پھر ہمارا نماز میں توجہ بھی زیادہ ہوگی اور اس کو ہم صحیح طرح ادا بھی کر سکیں گے۔ اور دوسرا ہمارا مٹی کے ساتھ جو تعلق ہے ہمارے جسم کا، کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں خود محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی پیشانی کو زمین پہ لگا رہے ہیں اور اس بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ تو کچھ ڈر تھے اور کچھ خوشخبریاں تھیں، اس حوالے سے اتنا انسان کا جو ایمان ہے وہ کبھی بہت زیادہ عروج ہوتا ہے، کبھی انسان کا ایمان جو ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ہر وقت انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بہتر سے بہتر کی طرف جائے۔ اب اس ضمن میں ایک حدیث ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کبھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ جو ہے نا انسان وہ اپنے ایمان کو کمزور پاتا ہے۔ تو ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ سنا کے آخری میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک دفعہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محفل میں بیٹھے تھے، تابعین آئے، کافی عمر ہو گئی تھی حضرت حذیفہ بن یمان کی، تو تابعین نے کہا کہ بھئی آپ تو بڑے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کیا، آپ کو جو ہے نا بڑی فضیلت ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اس کو اتنا آسان نہ سمجھو کہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، جنگیں لڑا ہوں، لیکن ہر وقت انسان کی ایمان کی کیفیت کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم۔ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، جنگ خندق کا واقعہ۔ کہتے میں سردیوں کی رات تھی، 2 ماہ گزر چکے تھے اور ہم بھوک اور پیاس سے اور ٹھنڈ سے بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ تو ایک رات اللہ کے نبی اپنے خیمے سے باہر آئے اور کہا کہ کون ہے جو میرے ساتھ جنت میں ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ باہر آئے اور میں تمہیں جو ہے نا جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ تو اس نے ایک کام کرنا ہے کہ کافروں کے لشکر میں جائے اور جا کے دیکھ کے آئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشخبری اور وہ بھی نبی کے ساتھ، ہم سارے آواز تو سن رہے تھے لیکن باہر نہیں آ رہے تھے۔ دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز لگائی کہ کون ہے جو جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے، وہ جا کے جو ہے نا دشمن کی صفوں میں ان کو دیکھ کے آئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کوئی بھی باہر نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پھر آواز لگائی کہ کون ہے جو جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے، یعنی کہ جنت کی گارنٹی مل رہی ہے، نبی کا ساتھ مل رہا ہے لیکن کوئی بھی باہر نہیں آ رہا۔ تو حذیفہ بن یمان سناتے ہیں جب چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ حذیفہ جاؤ دیکھ، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں نہ چاہتے ہوئے اٹھا، کیونکہ اب حکم ہو گیا تھا نا، نام لے لیا، میں نہ چاہتے ہوئے اٹھا اور مجھے ٹھنڈی اتنی لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے ارادہ کیا تو ایک گرم چادر یا کمبل لینا مجھے لپیٹ لیا۔ نظر تو نہیں آ رہی تھی لیکن یہ کرامت تھی یا معجزہ تھا نبی کا۔ کہتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ کسی بھی شخص سے آپ نے لڑنا نہیں یا کوئی جنگ کا سبب نہیں بننا، صرف آپ نے معلومات اکٹھی کرنی ہے اور ہمیں آ جائے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھے پسینے آنا شروع ہو گئے اور لوگوں کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، میں آرام سے لشکر کے اندر گیا، تیز ہوا چل رہی تھی، میں نے دیکھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لے کے آئے تھے، تو وہ میرے سامنے تھے، ان کافروں کے سردار تھے، تو میں نے اپنا تیر سیدھا کیا کہ چلو میں سردار کو تو ماروں گا۔ تو بعد میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد آ گئی کہ تم نے جو ہے نا کوئی لڑائی کا سبب نہیں پیدا کرنا، صرف انفارمیشن لینی ہے اور
تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے اپنا تیر واپس رکھا، میں نے دیکھا دشمنوں کی صفوں میں جو ہے نا وہ ابو سفیان کی باتیں کر رہا ہے کہ بھئی ہم تھک چکے ہیں اور بس اب جنگ ختم کرو، ہمارے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ تو وہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتائیں۔ کہتے جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مجھے نہ ٹھنڈ لگنا شروع ہوئی۔ میں نے ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتح کی خوشخبری سنائی اور مجھے ایک چادر دی، تو مجھے جو ہے نا واپس میں سو گیا اور صبح تک میں سوتا۔ اس حدیث سے ہمیں کافی سارے سبق ملتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے نا وہ کبھی عروج بھی ہوتا ہے اور کبھی زوال میں۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی جا رہے تھے ایک دفعہ تو آواز لگا رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ آگے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں ہر وقت اللہ کی عبادت کروں، ایک منٹ بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہوں، لیکن جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو اٹھ کے باہر آتا ہوں تو میرے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، تو یہ تو منافق ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میری بھی حالت یہی ہے۔ تو دونوں اکٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو جا کر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی ہم جو ہے نا منافق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر تم ایسے نہ ہو تو پھر تم انسان نہ ہو، فرشتے ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو پسند نہیں کرے گا جو گناہ کر کے توبہ نہ کرے۔ اگر تم سارے ہی نیک کام کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم سب کو ہلاک کر دے گا اور پھر ایک نئی امت پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور اللہ سے معافی مانگے گی۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے کہا ہے مجھے سب سے پہلے خود اپنے توفیق دے اور پھر باقی سب کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔